شوہر سے بیوی کی اطاعت۔ جن افراد کی اطاعت بجا لانا خدا اور رسول کی اطاعت کے برابر سمجھا جاتا ہے، ان میں سے ایک شوہر کے حق میں بیوی کی اطاعت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، مردوں کو عورتوں کے امور میں قیام اور سرپرستی کا حق ہے، کیونکہ خدا نے بعض آدمیوں مرد کو بعض آدمیوں عورت پر فضیلت دی ہے۔ اس کے علاوہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پس خوش نصیب بیویاں تو شوہروں کی تابعداری کرتی ہیں، ان کے پس پشت جس طرح خدا نے حفاظت کا حکم دیا ہے، ہر چیز کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، ان کا قیم، نگران و سرپرست اسی لیے بنایا کیونکہ عورتوں کی نسبت مردوں کو اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، جیسے عقل کی زیادتی، حسن تدبیر، جسمانی قوت، سوچ سمجھ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کی وجہ سے جو عورتوں کو خوراک اور پوشاک اور قیام اور مہر وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ پس صالح عورتیں شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، اور شوہر کی غیر حاضری میں اپنی عفت، عصمت اور شوہر کے اموال اور غیر مرد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وسائل شیعہ کتاب نکاح باب نمبر 181، یہ جائز نہیں کہ بشر ایک دوسرے کو سجدہ کریں، اگر جائز ہوتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ میاں بیوی کے امور میں تمکین واجب ہے۔ شوہر کی اطاعت بیوی پر لازم ہونے کے بارے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام امور میں شوہر کی خوشنودی حاصل کرنا مستحب اور ان کے لیے بہترین عبادت ہے، لیکن تمکین یعنی ہم بستری کے بارے میں شوہر کی اطاعت کرنا فقہا کے نزدیک مسلم واجب ہے، اور گھر سے باہر جانے کے لیے بھی شوہر سے اجازت لینا واجب ہے، اگرچہ ماں باپ سے ملاقات یا ان کی عیادت کے لیے جانا ہو۔ اگر خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے تو واپسی تک آسمان و زمین میں رہنے والے فرشتے اور رحمت اور غضب کے ملائکہ ان پر لعن کرتے رہتے ہیں۔ مستحب اخراجات خاوند کی اجازت سے ہونے چاہیے۔ مستحب اخراجات میں بیوی کا شوہر سے اذن حاصل کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ اپنے ذاتی مال سے ہی کیوں نہ خرچ کرے، اور بیوی کی نظر اسی شرط پر صحیح ہے کہ شوہر اسے اجازت دے دے۔ البتہ واجبات مثلا واجب زکوٰۃ، حج، ہومس وغیرہ قریبی رشتہ داروں اور ماں باپ سے نیکی کرنے کے بارے میں شوہر سے اذن لینا لازم نہیں، بلکہ وہ منع بھی کرے پھر بھی شرعاً کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت بجا لے، اگرچہ وہ اعمال مستحب ہوں یا واجب، یقیناً اس نے خداوند عالم رسول اکرم کی پیروی کی ہے اور بہترین عبادت بجا لائی ہے۔ ظالم حاکم کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، جبکہ یہ معلوم ہوا کہ فقط خدا کی عبادت اور اطاعت اور جس کو خدا معین کرے اس کی اطاعت واجب ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 12 اماموں کی اطاعت، نوابین امام اور بعض دوسرے افراد جن کی اطاعت شرع مقدس کی اور احکام خدا کی تعلیم کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، مگر دعوے اور فیصلوں کے لیے حکام جور کی طرف رجوع کرنا، عدالتوں میں حاضر ہونا یا ان کی درباری حمایت کرنا اسی طرح ناجائز ہے جیسے طاغوتی حکومت سے رجوع کرنا۔ ایسی عدالتوں کے ذریعے جو کچھ لیتا ہے وہ سخت اور حرام ہے، اگرچہ وہ مال اس کا حق کے ساتھ ہو۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وسائل شیعہ کتاب قضاء باب نمبر 11، اگر کوئی حاکم جور کی عدالت میں دعویٰ کرے، اگرچہ اس کا دعویٰ حق پر مبنی ہو یا نہ ہو، ناحق، بے شک اس قسم کے دعوے نے طاغوت سرکش اور معبود غیر خدا کو اپنا قاضی اور حاکم قرار دیا ہے، اور جو کچھ اس کے حکم سے لیتا ہے خالص سخت دین خدا کے خلاف اور حرام ہے، اگرچہ لی ہوئی چیز اس پر اس کا حق ہونا شرعاً ثابت ہو۔ بالاضافہ قرآن مجید حاکم جور کی طرف رجوع کرنے سے ممانعت کرتا ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، پس اگر تم کسی بات میں اختلاف کرو تو اس امر میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو، نہ کہ سرکشوں اور حاکم ظالم کی طرف۔ بے عمل عالم پیروی کے قابل نہیں ہوتا، جس طرح حق بجانب ہوتے ہوئے حاکم جور کی طرف رجوع کرنے کی ممانعت ہے، اسی طرح دینی احکام اور شرعی مسائل دریافت کرنے کے لیے مال دنیا اور جاہ و جلال کے طلبگار عالم بے عمل کی طرف رجوع کرنا ممنوع ہے۔ عالم دین کی شرائط کو آزاد فقیہ کی پیروی کے عنوان میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر کوئی عالم دین یا فقیہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتا تو اس کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے، ان کی طرف رجوع کرنا ممنوع قرار دیا ہے۔ اس بارے میں صرف 2 روایت پیش کی جاتی ہیں، دنیا پرست علماء اور رائے خدا کے لٹیرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب تم کسی دنیا دوست عالم کو دیکھو تو اس کو دیندار نہ سمجھو، بے شک جو شخص جس چیز سے محبت رکھتا ہے اس کی حالت و طبیعت اپنے محبوب جیسی ہوتی ہے، یعنی جس چیز کو حب دنیا ہے اسے آخرت سے سروکار نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے داؤد، میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو واسطہ قرار نہ دو جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو، یہ تم کو میری محبت کے راستے سے روک دے گا، یعنی ایسا عالم تم کو بھی اپنے جیسا دوست بنائے گا۔ یقیناً ایسے علماء میری بارگاہ تک آنے والے بندوں کا راستہ کاٹنے والے لٹیرے ہوتے ہیں۔ کم سے کم معاملہ جو ان کے ساتھ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ راز و نیاز کا شوق شیرین ان کے دلوں سے چھین لوں گا۔
صرف اللہ کے لیے فقیہ ہونا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اگر کوئی علماء کے ساتھ فخر کرنے یا بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑنے یا ریاست ملحوظ رکھ کر لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اس نے اپنے ٹھہرنے کی جگہ کو آگ سے بھر دیا ہے۔ بلا شبہ ریاست سرداری الگ چیز ہے، اس کے اہل کے لیے سزاوار ہے کہ مگر اہل علم کے لیے نہیں۔ عوام مقصر ہیں، در حقیقت وہ تمام افراد جو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کی جانب سے معین علماء ربانی سے جان بوجھ کر کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے خواہشات نفسانی پورا کرنے کی خاطر دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسے لوگ مقصر یعنی باوجود قدرت احکام اللہ ترک کرنے والے ہیں اور یہ آیہ شریفہ کے مصداق ہیں۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23، تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا رکھا۔ عبادت میں توحید اور شرک۔ پروردگار عالم نے اپنے عظیم اور فضل و کرم کے اظہار کے لیے تمام بندوں کو دعوت عام دی ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دی، اس کی رحمت و برکت اور گوناگون نعمتوں سے بے شمار فیض حاصل کریں اور ایسے بلند درجات پر فائز ہو جائیں جو اس سے پہلے کسی آنکھ نے نہ دیکھے ہوں، نہ کسی کان کو سننے کی توفیق ہوئی ہو، نہ کسی کے دل کو سوچنے اور تصور کرنے کی سعادت ہوئی ہو۔ سورہ نمبر 32 اور آیت نمبر 18، کوئی نفس یہ جانتا ہی نہیں کہ اس کے اعمال کی جزا میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کے نزدیک ڈکی چھپی رکھی ہے۔ بشر حاکی کجا رب العالمین کجا، اس قول کے مطابق مالک ترابی و رب الاربابی چے نسبت خاک رب عالم پاک، اللہ پاک کے بندے وسیلے اور آمدگی کے سوا ذاتی استعداد اور قابلیت کے بغیر قرب الہی کے وسیع عریض بساط پر ہرگز قدم نہیں رکھ سکتے، چونکہ بندہ ناچیز بلا واسطہ بلا عمل مجز و محض کی قربت کی خواہش کرنا ناممکن ہے۔ اللہ پاک کے بندے وسیلے اور آمادگی کے سوا ذاتی استعداد اور قابلیت کے بغیر قرب الہی کے وسیع اور عریض بساط پر ہرگز قدم نہیں رکھ سکتے، چونکہ بندہ ناچیز بلا واسطہ اور بلا عمل مجرد اور محض کی قربت کی خواہش کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے خدائے علیم و حکیم نے اپنی حکمت بالغہ سے حضرت خاتم النبیین ائمہ علیہ السلام الہدیٰ علیہ السلام کو بندگان خدا کے لیے وسائل اور ان کے توسط سے عبادت کو ذریعہ قربت قرار دیا تاکہ ان مضبوط رشتوں کو تھام کر عبد حاکی کے لیے اپنے معبود عالی تک رسائی ممکن ہو جائے۔ وسیلے سے نفس انسانی اس طرح متاثر ہوتا ہے اور جبلت تبدیل ہو جاتی ہے جس طرح کیمیا چھونے سے تانبے کی طبیعت اور صورت بدل کر کھرا سونا بن جاتی ہے، اسی طرح خدا کی عبادت کے نورانی اثرات سے تاریک نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے اور دلوں کی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ پھر تمام مراتب پاکیزگی طے کرنے کے بعد عبادت کی برکت سے قرب الہی کی بساط پر قدم رکھ کر دو جہان کی خیر خوبی سے شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ نیت میں خلوص۔ قبول عبادت کے لیے کچھ شرائط ہیں، سب سے اہم شرائط نیت ہیں، خلوص پیدا کرنا ہے، بلکہ عمل میں خلوص ایسا ہی ہے جیسا کہ جسم میں جان کا ہونا۔ اگر عبادت خالص نہیں تو مقرب درگاہ الہی ہونا درکنار بندے کو اپنے خالق سے اور زیادہ دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اس موضوع سے متعلق بہت سی آیات موجود ہیں، ان میں سے چند ایک تبرکن ذکر ہوتی ہیں۔ سورہ نمبر 98 آیت نمبر 4، ان کو ان کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی پرستش کریں۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 14، کہہ دو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے خدا ہی کی بندگی کروں۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 29، اس کے لیے نرمی کھری عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110، جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کا آرزومند ہو تو اسے اچھا خالص عمل بجا لانا چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی ریا سما سے پرہیز کرے۔ ریاکار مشرک ہے، معتبر روایت سے یہ مطلب اخذ ہوتا ہے کہ دکھاوے کا کام کرنے والا شخص مشرک و منافق ہے اور پروردگار عالم کے عذاب میں گرفتار ہو کر اس کے غضب کا نشانہ بنتا ہے، خواہ اس کی کمی ریا واجبات میں ہو یا مستحبات میں، چاہے وہ مستقل ریاکار ہے یا شرکت کے طور پر بالفاظ دیگر مخلوق سے قریب تر ہونے، ان کے نزدیک اپنے آپ کو محترم بنانے اور اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امر خدا کی فرمانبرداری کا قصد بھی رکھتا ہے اور اس کی رضایت اور قربت کا آرزومند بھی ہے۔ اس قسم کے تعبد کو شرک در مقام عبادت کہتے ہیں۔ قارئین محترم کو مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے اس موضوع سے متعلق کئی آیات شریفہ یہاں ذکر کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک سورہ نساء کی یہ آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142، بے شک منافقین اپنے خیال میں خدا کو فریب دیتے ہیں، حالانکہ خدا انہی کے مکر و فریب کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ لوگ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو بے ادبی اور کراہت سے کھڑے ہوتے ہیں اور فقط لوگوں کو دکھاتے ہیں یا رعایا کرتے ہیں، دل سے خدا کی یاد کم کرتے ہیں۔
یہ لوگ کفر و ایمان کے درمیان تردد کی حالت میں جھوٹ رہے ہیں، نہ مومنین کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے باطن کفر سے بھرے ہوئے ہیں، نہ کافروں کے ساتھ ہیں چونکہ بظاہر مسلمان ہیں اور مومنین سے مشابہت رکھتے ہیں۔ سورہ ماعون میں فرمایا، سورہ نمبر 108 اور آیت نمبر 4، سخت عذاب اور ریاکار نماز گزاروں کے لیے تیار ہے جو کہ اپنی نمازوں سے غافل اور بے خبر رہتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ لوگ اپنے اعمال کو دکھاوے کے واسطے کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ رعایا شرک اصغر ہے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے بارے میں جس چیز سے مجھے زیادہ تر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ کسی نے عرض کیا، اے پیغمبر اکرم، شرک سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، یہ رعایا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی جزا دینے لگے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا، تم لوگوں کی طرف رجوع کرو جن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نیک اعمال انجام دیتے تھے، انہیں سے اپنے اعمال کا صلہ لے لو۔ کیا ان سے صلہ لینا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ ریاکار اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن نجات کیسے حاصل ہو؟ فرمایا، نجات اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرے۔ بے شک کوئی اللہ کو دھوکہ دے تو خدا اسے دھوکہ دیتا ہے، یعنی اسے دھوکہ دینے کا بدلہ دیتا ہے اور ایمان اسے چھین لیتا ہے۔ اگر وہ شعور رکھتا ہے تو دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے نہ کہ خدا کو۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ اور فریب دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ بندہ حکم خدا تو بجا لاتا ہے مگر اس کا قصد غیر خدا کی خوشنودی ہوتا ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور رعایا سے پرہیز کرو، یقیناً رعا اللہ سے شرک باندھنا ہے۔ بے شک قیامت کے دن ریاکاروں کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا۔ اے کافر، اے فاجر، اے گناہگار، اے غادر مکار، اے حاضر زیاکار، تیرا عمل باطل اور تیرا اجر ثواب ضائع ہو گیا ہے۔ آج تیری کوئی وقت نہیں ہے، جو جس کے لیے تم یہ اعمال بجا لائے ہو اس سے اجر و ثواب مانگو۔ جہنم کی آگ ریاکاروں سے روتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بے شک اگر کسی بندے خدا نے کوئی عمل خیر انجام دیا اور اس کا قصد اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کا ثواب حاصل کرنا ہو تو اگر اس عمل میں مخلوق کی خوشنودی شامل کی گئی ہو تو مشرک قرار پائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک جہنم کی آگ اور اہل جہنم ریاکاروں کے سبب فریاد کرتے ہیں۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آگ کس طرح روتی ہے؟ فرمایا، آگ کی گرمی کی شدت سے جس میں ریاکار لوگ مبتلا عذاب ہیں، جہنم نالو فریاد کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ اس کے بندوں کو لوگوں کی پرستش سے روک کر خدا کی عبادت کی جانب رہنمائی کریں۔ کبھی عبادت گزار کو اس کی عبادت آگ کی طرف کھینچتی ہے۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لائیں گے جو دنیا میں نماز گزار تھا، اسے کہیں گے کہ دنیا میں تم نے نمازیں پڑھی ہیں مگر تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہاری مدح سرائی کریں اور کہیں کہ دیکھو کیسی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ پس اس شخص کو آگ میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد دوسرے کو لائیں گے جو قاری قرآن ہوگا، اس سے کہیں گے کہ تلاوت کے وقت تمہارا قصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ تمہارا لحن قرآن بہت اچھا ہے، پس اس کو بھی آگ کی طرف لے جائیں گے۔ تیسرے کو حاضر کریں گے جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا تھا، اسے کہیں گے کہ جہاد سے تمہارا قصد تھا، لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا پہلوان اور شجاع ہے، اس کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ چوتھا آدمی راہ خدا میں خرچ کرنے والا تھا، اسے کہیں گے کہ تمہارا قصد تھا کہ لوگ تم کو سخی کہیں گے، پھر اس کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ بہت احادیث بلکہ متواتر روایتیں ملتی ہیں کہ ریاکار مشرک ہوتا ہے، صاحبان دل اور اہل ایمان کے لیے کافی ہے۔ خلوص کی فضیلت اور ریاکار کی مذمت۔ خلوص کی فضیلت اور ریاکار کی مذمت۔ بہت سی روایتوں سے یوں استفادہ ہوتا ہے کہ ریاکار کے لیے آخرت میں خسارہ، اجر و ثواب سے محرومی، آتش جہنم میں جلنے کے علاوہ دنیا میں بھی اور بہت سی مرادیں حاصل نہیں کر سکتا۔ بے عبارت دیگر اس کا قصد نظر مخلوق کے نزدیک عزت و مرتبت پیدا کرنا، اس میں کامیاب نہ ہوگا بلکہ اکثر اوقات شرمندگی اور رسوائی سے دوچار ہوگا۔ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اٹھایا، یہی تو سرین گھاٹا ہے۔ اس کے بعد برعکس مخلص انسان آخرت کے جو ثواب کے علاوہ اس دنیا میں بھی لوگوں کی نظروں میں عزیز و محترم ہوگا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، سورہ کہف کی آخری آیت، جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کی امید رکھتا ہے تو اسے عمل صالح کرنا چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا، کوئی شخص نیک عمل انجام دیتا ہے مگر اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نہیں بجا لاتا بلکہ لوگوں سے تعریف اور ثناء و خوانی اسے منظور ہے،
اور دل چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور سنیں تاکہ شہرت حاصل ہو، مقبول ہو۔ فرمایا وہ شخص ہے جس نے اپنے پروردگار کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کوئی بندہ نہیں اپنے نیک عمل کو پوشیدہ رکھے، یعنی اپنے عمل کو صرف اللہ کے لیے بجا لائے تاکہ آخرکار خدا مہربان اس کو منظر عام پر آشکار فرماتا ہے، اور کوئی بندہ نہیں کہ اپنے برے عمل کو مخفی نہ رکھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اس کی تعریف کرے، مگر جو زمانہ گزرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو سر عام کر کے ذلیل و خوار کرتا جائے گا۔ کھرا عمل جلوہ گر ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کوئی ارادہ کرے اپنے قلیل عمل سے صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کروں گا تو خداوند کریم اس کے عمل کو بڑھا چڑھا کر لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور وہ نظروں میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کوئی زیادہ سے زیادہ عمل بجا لائے جس میں جسمانی مشقت اور تکلیف سے خستہ ہوا ہو، شب داری سے تھکاوٹ ہوئی ہو، مگر اس کی نیت لوگوں سے مدح و ثنا حاصل کرنا اور داد لینا رہا ہو، تو خداوند عالم اس کے کثیر عمل کو چھوٹے سے چھوٹے کر کے منظر عام پر لائے گا اور کانوں تک پہنچا دے گا، یہاں تک کہ لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ دکھاوا فقی نظر سے اگر کوئی عبادت میں شرک جیسے گناہ کبیرہ میں پھنسا ہوا ہو تو توبہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں پہلے حقیقی معنوں میں پشیمان ہونا چاہیے، پھر اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرے، تیسرے آئندہ خالصتاً اللہ کے لیے بجا لانے کی نیت کرے۔ یعنی اولاً واجب ہے کہ گزشتہ گناہوں سے استغفار کر کے طلب مغفرت کرے، دوسرے جن عبادتوں میں ریا واقع ہوئی ہے ان کو دوبارہ بجا لے، خواہ پوری عبادت ریا کے ساتھ ہوئی ہو یا کچھ حصہ بائمانی کو عمل کی ابتدا سے لے کر انتہا تک غیر خدا کی نظر میں رہا ہو، درمیان میں پروردگار کی خوشنودی بھی شامل ہو گئی ہو، مثلاً کسی نے واجب زکوٰۃ خداوند عالم کی فرمانبرداری سے قصداً مستحق کو دے دی ہو، اس کے ساتھ ہی لینے والے سے کسی قسم کی منفعت حاصل کرنے یا ضرر دور کرنے کا ارادہ بھی رکھے یا لینے کی بزرگی اور احترام کا قصد کرے، ان تمام حالات میں توبہ کرنے کے بعد صرف رضامندی خدا کے لیے دوبارہ زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ نماز دوبارہ پڑھنے سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ تمام عمل دکھاوا ہو یا کوئی ایک جز، یہاں تک کہ مستحب عمل کا بھی کوئی جز بھی ریا کے ساتھ بجا لائے، جیسے کہ قنوت پڑھنا ہو تو احتیاطاً دوبارہ تکرار کرے یا عمل کی کیفیت میں ریا دخل ہو جائے، جیسا کہ دکھاوے کے لیے جماعت میں شرکت کرے یا پہلی صف میں بیٹھ جائے یا اول وقت نماز پڑھی جائے تو یہ بہر صورت نماز باطل ہے۔